یہاں بیان کر کے سب سے پہلا مسئلہ جو شیخ ابن حجر العسقلانی نے ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی امامت کوئی نابینا شخص یا دیگر کسی معذوری میں مبتلا شخص کروا سکتا ہے۔ کوئی شخص جسمانی طور پر معذور ہو تو وہ نماز کی امامت کا اہل ہے، اس معذوری کی وجہ سے وہ امامت سے نااہل نہیں ہو جاتا، الا یہ کہ کوئی شخص عقلی طور پر دیوانہ ہو جائے، کیونکہ دیوانے شخص پر نماز پڑھنا یا شریعت کے دیگر احکامات وہ ان کا مکلف ہی نہیں، تو دیگر جسمانی کسی قسم کی معذوری کے اندر مبتلا شخص امام بنایا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ ان کا نام حضرت عبداللہ ابن مکتوم ہے یا عمر بن مکتوم ہے، یہ صحابہ میں یعنی تاریخ کی جو صحابہ کی تفصیلات ہیں اس میں اختلاف ہے، زیادہ مشہور نام عبداللہ ابن مکتوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مؤذن بھی تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے مؤذن تھے اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی آپ کے مؤذن تھے، تو یہ بہت ساری فضیلتوں کے حامل صحابی کہ آپ کے مؤذن بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تو کبھی کبھار ان کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کرتے اور یہ پیچھے رہ جانے والے صحابہ کی امامت کرواتے، یعنی آپ کی زندگی پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر جن صحابہ نے آپ کی غیر موجودگی میں امامت کروائی ہے ان میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم بھی ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کسی انسان کی نسبت نام میں اس کی والدہ کی طرف بھی کی جا سکتی ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم، یہ مکتوم ان کی والدہ کی طرف نسبت ہے، تو یہ جائز ہے۔ جس طرح والد کی طرف نسبت ہوتی ہے اس طرح اگر کسی بندے کی نسبت اس کی والدہ کی طرف معروف ہو جائے تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، کسی بھی شخص کی والدہ کی طرف نسبت نام کے اندر جائز اور درست۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔